بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دی نیوز 66 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ جلسے کے علاوہ جو ہے بات کر رہے ہیں، وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، پھر یہاں پہ دھرنے کی بات کر رہے ہیں، آ، آ، یعنی ڈی چوک میں دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سیکنڈ آپشن پہ سوچ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو کے سامنے جو ہے راولپنڈی میں یا اپارا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارہ ہے ان کے سامنے دھرنا دینے کی اور جلوس نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسا کہ پچھلی ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وردی والے اگر سامنے آئے تو تشدد کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ٹکراؤ جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر فرض کریں یہ استعفیٰ دینے کے لیے راضی ہیں اور واقعی یہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ عوام کو کرونا دینے کی یا ان کو باہر نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ استعفیٰ دیں، گھر جائیں۔ اگر فرض کریں آپ حکومت کو بھیج سکتے ہیں گھر، استعفیٰ دینے کے موڈ میں ہیں، واقعی استعفیٰ دینے کے موڈ میں ہیں، تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جمع کرانے کی اس پہ بھی ان کو اعتبار نہیں ہے، مولانا صاحب پہ بھی اعتبار نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے خود تو نہیں جا سکتے، ہو سکتا ہے بائی ڈاک یا تو رحمان صاحب کے ذریعے جو ہے وہ بھیج دے استعفیٰ۔ تو اپنے اپنے قائدین کے پاس استعفیٰ جمع کرانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ استعفیٰ دیں اسمبلی سے اور گھر جائیں، حکومت کو بھی گھر بھیجیں، الیکشن کریں، دوبارہ الیکشن کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن یہ الیکشن نہیں کرنا چاہتے، یہ ان آر او چاہتے ہیں۔ یہ استعفیٰ جو ہے یہ واقعی ایک مذاق ہے، اس میں کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ان آر او چاہتے ہیں اور اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویلاگ میں بھی کہا ہے کہ مجھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر یہ اسٹیج پہ جتنے بھی قائدین کھڑے ہیں اس میں سے کوئی ایک بندہ بتائیں جن پہ کیسز نہ ہو۔ سب کے سب جو ہے وہ کرپشن بچاؤ اور کیسز کے ختم کرنے کے لیے یہ جتنے بھی جمع ہیں یہ اس کے لیے کھڑے ہیں، یہ مہنگائی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیکنڈ میں اگر سیکنڈ آپشن پہ اگر دیکھا جائے تو اگر فرض کریں یہ این آر او بھی نہیں چاہتے تو کیا چاہتے ہیں؟ مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں، یا یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اس میں ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے بھاری اکثریت سے یہ یا کم اکثریت سے بھاری اکثریت سے یہ سیٹ لے سکتی ہے، اور اس میں یعنی پی ڈی ایم والوں کو، مخالفین کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ کرپشن کے خلاف جتنی بھی بل ہوں گے وہ حکومت آسانی سے بل پاس کر پائے گی، جتنے بھی بل ہوں گے وہ آسانی سے پاس کر پائے گی۔ تو ایسے میں نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوگا؟ ظاہری بات ہے پی ڈی ایم کو ہوگا، مخالفین کو ہوگا۔ حکومت جو ہے وہ زیادہ فائدے میں رہے گی۔ تو وہ جو نعرہ لے کے آئی ہے حکومت کی کرپشن کو ختم کرنا ہے، تو واقعی اس نعرے میں یہ کامیاب ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بیلنس کرنے کے موڈ میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سیالکوٹ میں ابھی کارخانے چلے ہیں، سی پیک آ رہا ہے، فیصل آباد میں کارخانے چلے ہیں، روڈ بن رہے ہیں، روڈ میپ جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں، پل بن رہے ہیں، بریجز بن رہی ہیں، کافی حد تک انڈسٹریل جو پاکستان کی طرف جو انویسٹرز ہیں وہ آ رہے ہیں، بہت زیادہ تیزی سے آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ عوام کو اگر ریلیف ملتا ہے تو اس میں تو ان کا نقصان ہے، کیونکہ آگے پھر 2023 تو چھوڑیں، 2028 تک جو ہے یہ حکومت جانے والی نہیں ہے پھر، تو اس میں جو ہے پی ڈی ایم والوں کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کارکردگی کے لحاظ سے حکومت کو ڈی مورال کرنا ہے، اور اس کے لیے اگر دیکھیں تو اسٹیج پہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں اس میں زیادہ تر انویسٹرز ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ کارخانہ دار ہیں۔ تو اگر یہ کارخانہ دار ہیں، انویسٹرز ہیں، تو پھر یہ لوگ جو ہے یہ مطلب مہنگائی کو ختم کرنے میں حکومت کا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ اگر فرض کریں
یہ واقعی چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے، عوام مہنگائی کا دور جو ہے وہ ختم ہو جائے. زیادہ تر لوگوں کی ملیں ہیں، زیادہ تر لوگوں کی چینی کے کارخانے ہیں. چینی کے کارخانے تو صرف جہانگیر ترین کے تو نہیں ہے نا، وہ تو 3 ملیں ہیں، 3 کارخانے ہیں. باقی تو اپوزیشن کے ہیں، 11 PMLN کے ہیں، 6 جو ہے وہ 8 جو ہے وہ PPP کے ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ہے تو وہ یعنی یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے، اس حکومت میں ملے. اگر یہ عوام کو سمجھ آئے کہ حکومت سے زیادہ اس وقت اپوزیشن ان کے لیے خطرناک ہے، تو آپ یقین کیجئے اسٹیج پہ صرف قائدین ہوں گے، گراؤنڈ پہ کوئی عوام کا کوئی ایک ہی بندہ نہیں ہوگا. صرف ان کا جو میڈیا سیل کے لوگ ہوں گے وہی 50 100 500 2000 یہ لوگ کھڑے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم خان صاحب کو دیکھتے ہیں، مہنگائی کے خلاف وہ کیوں نہیں کر پا رہے، تو خان صاحب کو آپ ہر چیز کے لیے ملامت نہیں کر سکتے. میں مانتا ہوں ان کی فیلئر ہے، اداروں کو انہوں نے ابھی تک ٹھیک نہیں کیا جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اداروں کو ٹھیک کریں گے. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اپنے والد کے عیادت کے لیے وہ نکلی تھی، ان کی تیمارداری کے لیے نکلی تھی. ابھی تک وہ جیل میں نہیں ہے، واپس جیل میں نہیں ہے. عدلیہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کرونا میں لوگوں کو جھونک رہی ہے، اسی عدلیہ کے خلاف بیان دے رہی ہے، فوج کے خلاف لوگوں کو اکسا رہی ہے. فوج کا مورال جو ہے وہ پوری دنیا میں ڈیریل کرنے کے لیے ایک لابی کے طور پہ وہ کام کر رہی ہے. لیکن عدلیہ جو ہے وہ اس کو دوبارہ جیل بھیجنے کے موڈ میں نہیں ہے. کیونکہ اگر فرض کریں وہ دوبارہ عدلیہ جواب دیتی ہے تو ان کو بھی خوف ہے کہ وہ عدلیہ کے خلاف بیان دینے پہ دوبارہ شروع ہو جائے گی. تو ہر بندہ خائف ہے، عوام بھی خائف ہے. عوام ایک چیز سے خائف ہے، مہنگائی سے. اب اس چیز کو نہیں دیکھ رہی کہ پیچھے گیم کیا ہو رہی ہے. تو بہرحال مریم صاحبہ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک صاحب جو ہے مریم صاحبہ ویسے یہ مجرم ہیں، ٹھیک ہے، مجرمہ ہیں. وہ کوئی ان پہ ثابت ہو چکا ہے، وہ کنوکٹڈ ہے، ان پہ ثابت ہو چکا ہے. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں بعض اوقات. مجرم نواز شریف، مجرمہ جو ہے مجرم نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ یہ مجرم ہیں، ساکھدار مجرم ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کنوکٹڈ ہے، ان پہ جرم ثابت ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ جتنے بھی مجرمان کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہ فوج کا مورال جو ہے وہ ڈیریل کر رہے ہیں. اور اس میں باقاعدہ جو ہے، میں پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ اس میں باقاعدہ ثبوت مل چکے ہیں کہ وہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اس کے ثبوت مل چکے ہیں. لیکن خان صاحب جو ہے بذات خود کہہ سکتے ہیں کہ وہ عدالت میں اس کا کیس نہیں چلا سکتے کیونکہ وہ ثبوت نہیں ہوتے، ہر بات کے ثبوت نہیں ہوتے. بہرحال اگر آپ کو 1 to 1 کوئی بندہ چلتے راہ میں کوئی گالی دیتا ہے تو آپ تو جانتے ہیں کہ گالی سے مجھے دی ہے، لیکن اس کا ثبوت آپ کے پاس نہیں ہوتا. اسی طرح یہی چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزوں کی ثبوت نہیں ہوتے لیکن وہ ہو جاتے ہیں. خان صاحب کے بارے میں میں رات کو ایک اپوزیشن پارٹی کے ایک ممبر کے میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو سیاست کرنا نہیں آتی. تو میں نے کہا تھوڑا سا میں ان کی کچھ باتیں آپ کو یاد دلا دوں کہ خان صاحب کو واقعی سیاست نہیں آتی. خود کنٹینر سے اتر گئے لیکن کنٹینر پہ کھڑا کر دیا کس کو؟ پوری اپوزیشن کو. اپوزیشن ویسے آپ نے دیکھی ہوگی کہ اپوزیشن ایک پارٹی ہوتی ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف کی ریلیز دیکھی ہوں گی، پیپلز پارٹی کی ریلیز دیکھی ہوں گی. ایک پارٹی ہوتی ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں جو کہ مخالف کھڑی ہوتی ہیں. آج آپ دیکھیں سیاست کا بیڑا غرق کرنے والا عمران خان صاحب ہے. اس کی وجہ یہ کہ پورے کے پورے سیاستدان کو عوام کی نظر میں ان کی عزت مطلب ڈیریل کر دی. سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں، کیا حساب کتاب ہے ان کا، یہ نسل در نسل ہمیں لوٹتے آ رہے ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہے. تو وہ جو بڑے مہذب پھرتے تھے
اسٹیج پہ آ کے ان سب کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی سیاست اصل میں ہے کیا؟ آپ کام کر جائیں اور اس کے بعد جو ہے مطلب آپ کرپشن کر دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ سے پوچھنے والے کو کوئی نہ ہو. یہی سیاست ان کی بنی ہوئی تھی. تو عمران خان صاحب نے آ کے ان کا سارا تختہ الٹ دیا. دوسری بات یہ کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے پاکستان میں پورا پاکستان یہ جاننے لگا ہے، چاہے اپوزیشن ہے، چاہے پارٹی والے ہیں، پی ٹی آئی کے خود پارٹی والے ہیں، سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے. یعنی سب کے دلوں سے ان لوگوں کو نکال دیا، چاہے جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو. دل کے کونے میں موجود ہے یہ بات کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ کرپٹ ہیں سب کے سب. زیادہ تر، میں سب کے سب سے مراد مطلب میجورٹی ان کی، یہ زیادہ تر کرپٹ ہے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ اے این پی سے مراد ہر بندہ نہیں ہوتا جو کہ اے این پی میں موجود ہے. بڑے مہذب لوگ ہیں. جے یو آئی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری جے یو آئی پارٹی نہیں. ان میں بڑے خاندانی لوگ ہیں، بڑے مدبر لوگ ہیں، بڑے پارسا لوگ ہوتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. پی ٹی آئی میں اس طرح، پی ایم ایل این میں اس طرح ہے، کافی مدبر لوگ ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے سے مراد عمران خان صاحب ہوتے ہیں. اگر فرض کریں جے یو آئی فضل الرحمان صاحب ہوتے ہیں. اگر پی ایم ایل این ہے، I'm sorry to say I can't say صاحب with نواز شریف، کیونکہ انہوں نے پاک فوج کے خلاف کمپین کر رہے ہیں، ملک کے خلاف کمپین کر رہے ہیں. تو میں صاحب کے بغیر نواز شریف، تو نواز شریف جو ہے وہ اس سے مراد پی ایم ایل این سے مراد وہ ہوتا ہے. باقی ان میں بعض قائدین ایسے ہوتے ہیں بڑے مدبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 22 سال کا ایک سیاست دان جس کو صرف 22 سال ہوتے ہیں یا 26 سال سیاست میں آئے ہوتے ہیں، تو انہوں نے 70 سال کی سیاست والے لوگوں کو، وہ سب کے سب کو جو ہے کنٹینر پہ کھڑا کر دیا ہے. ان کی سب کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے. جیسے پاکستان کی ایجنسی آئی ایس آئی جو ہے وہ ایم آئی 6 کے ساتھ، اس کے ساتھ پنگا ہے اس کا، این ڈی ایس کے ساتھ ہے، را کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ایک سینہ تانے کھڑی ہے. تو میں عمران خان صاحب کی اگر فرض کریں بات کروں تو وہ سینہ تانے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں کمزوریاں بھی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب ہمیشہ جو ہے وہ باقی پارٹیاں ورکرز تیار کرتی ہیں. خان صاحب نے جن لوگوں کو تیار کیا اس کو دیوانے کہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگی کہ اپنی جیب سے پلے سے جو ہے وہ پیسے ڈال کے وہ ریلیز کریں اور جلسے کریں اور لاہور تک جائیں، اسلام آباد تک جائیں. دیوانے میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ دیوانہ وار ہوتے ہیں. وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں. تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ صاف گوئی میں یعنی سچائی میں وہ بات کر جاتے ہیں جو کہ دوسرا کہنے میں 1000 بار سوچے گا. اور اس کی پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ وزیرستان میں آپریشن کے خلاف تھے. وہ ایسی بات کر گئے کہ وہ واقعی چبھنے والی بات تھی، اور کر گئے وہ بات. یعنی سادگی میں وہ بات کر جاتے ہیں جو کہ بڑا سمجھ کر تول کر بولنے والا بندہ بھی نہیں کر پائے گا. وہ 1000 بار سوچے گا. اور اس کی کافی وجوہات ہیں، وہ آپ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ کو پتہ ہوگا. سچ بولنے کے نام پہ وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ مربع پارٹی ہے، مکس پارٹی ہے، اچار پارٹی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس اچار پارٹی سے وہ کام چلا رہے ہیں. یعنی پی 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 سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پی ایم ایل این سے آئے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم سے آئے ہوئے ہیں، مختلف این پی سے آئے ہوئے ہیں، مختلف پارٹیوں سے آئی ہوئی ایک اچار پارٹی ہے. مربع پارٹی آپ کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے مربع پارٹی ہے، اچار پارٹی ہے، لیکن اس کو کتنی خوبصورتی سے وہ 2.5 سال نکال چکی ہے. اور آگے بھی مضبوط ہے. کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ یہ پارٹی جانے والی ہے.
تو یہ کچھ باتیں تھی کہ جو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ خان صاحب جو ہے وہ اچھا ایک اور چیز کہ خان صاحب نے کے پی کے میں جب حکومت کی تو پہلے 3 سال جو ہے وہ بڑے سختی سے گزارے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے باقی جو آخری 2 سال تھے انہوں نے اتنا کچھ کر لیا کہ پی کے عوام جو ہے جو کہ کل بھی مظہر وکیل صاحب کہہ رہے تھے جو میرے انٹرویو کر رہا تھا ان کا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ پی کے لوگ کبھی بھی دوبارہ جو ہے وہ پارٹی کو تسلیم نہیں کرتی، نہیں لاتی، لیکن پی ٹی آئی کو جو ہے دوبارہ لے آئی ہے۔ تو آخری 2 سال جو تھے انہوں نے ایسے گزارے کہ لوگ ووٹ دینے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ تو ابھی تو 2.5 سال ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، تھینکس فار واچنگ۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی رہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔